شروع کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بابا قوم ملت حضرت اقدس حضور حکیم سید بابا ولی شکو جعفری مداری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حمد تیری کس زبان سے ہم کریں اے کردگار، تیرے خود اوصاف سے ہے تیری مدحت آشکار، قادر مطلق ہے تو ہر شے پہ تیرا اختیار، تو ہی ہے خالق ہمارا تو ہی ہے پروردگار۔ اور علامہ ادیب صاحب فرماتے ہیں کہ مختار نظام کون و مکان ہے ذات مدینے والے کی، ہر دن ہے مدینے والے کا ہر رات مدینے والے کی، جو دے بھی سکے دلوا بھی سکے ایسا تو نہیں کوئی، لیکن ایک ذات ہے کعبے والے کی ایک ذات مدینے والے کی، اور کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، کونین کے چپے چپے پر ہے ان کے غلاموں کے مسکن، بٹتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی، قسمت میں ہماری اے مالک تو لکھ دے مدینے کی گلیاں، ہم بن کے بھکاری مانگیں گے خیرات مدینے والے کی۔ اور آسی ہے ادیب زار تو کیا محشر کا نہیں اس کو خطرہ، بخشش کے لیے بس کافی ہے یہ نعت مدینے والے کی، بخشش کے لیے بس کافی ہے۔ اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اور امام حسین علیہ السلام شہید کربلا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، یہ سادات ذوی الاحترام کا نورانی مقدس قافلہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، جس نور سے مجھے پیدا کیا گیا اسی سے علی کو پیدا کیا گیا، علی اور میرے درمیان ایسا رشتہ ہے جیسا سر کا جسم سے ہوتا ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی دنیا اور آخرت کا سردار ہے، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کسے راہ میسر نشدئی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، مکن پور سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے خدا کے گھر ہوئے پیدا، خدا کے گھر میں تم توڑا، ولادت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو، ولادت ہو تو ایسی ہو، ولادت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، یہ آپ کے سامنے خانوادہ مولا کائنات جلوہ گر ہے، اہل بیت اطہار کا یہ خانوادہ جلوہ گر ہے۔ یوں ہی نہیں کہا گیا کہ ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، جس خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، جس نسب سے یہ تعلق رکھتے ہیں، جس پریوار سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس کو ہاشمی گھرانہ کہتے ہیں، اس کو حسنی گھرانہ کہتے ہیں، اس کو حسینی گھرانہ کہتے ہیں، اس کو فاطمی گھرانہ کہتے ہیں۔ آپ اور ہم سب یہاں جشن مدار العالمین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدار پاک کیا ہے؟ مدار پاک آل رسول ہیں، مدار پاک حسنی حسینی سید ہیں، مدار پاک فاطمی ہے، مدار پاک ہاشمی ہے، مدار پاک ان کے والد سید قطوت الدین علی حلبی، ان کے والد سید بہاء الدین، سید ظہیر الدین، سید اسماعیل ثانی، سید محمد، سید احمد، سید اسماعیل اول، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام حسین، سیدنا مولا علی شیر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شجرہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے۔ پتہ چلا مدار پاک اپنے والد کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہیں، والدہ کی طرف سے بھی ملاحظہ فرمائیں، قطب المدار سید بدی الدین احمد، ان کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ثانیہ المعروف بی بی ہاجرہ، ان کے والد سید عبداللہ تبریزی ولی، ان کے سید زاہد، ان کے سید عابد،
ان کے سید صالح، ان کے سید ابو یوسف، ان کے سید ابو القاسم بنفس زکی، ان کے سید عبداللہ معاذ، ان کے سیدنا امام حسن مصنع، ان کے سیدنا امام حسن مجتبی، ان کے سیدنا مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یوں ہی کہا گیا پھر شجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صابرہ شاکرہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ملکہ جنت سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہوا حضور رحمت عالم تاجدار کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں۔ اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو تو پھر کہے گا زمانہ کہ ہم تو پھر کہے گا زمانہ کہ ہم مداری ہیں، تو پھر کہے گا زمانہ کہ ہم مداری ہیں۔ وہ مدار العالمین جس کو قطب المدار کہتے ہیں، وہ مدار العالمین جن کو زندہ شاہ مدار کہتے ہیں، حی المدار کہتے ہیں، زندہ مدار کہتے ہیں، مدار پاک کہتے ہیں، شاہ مدار کہتے ہیں، زندہ پیر کہتے ہیں، زندہ شاہ کہتے ہیں، تاج الملک کہتے ہیں، زندان صوف کہتے ہیں، بدیع الدین احمد کہتے ہیں، سید علی علوی کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ مدار پاک اللہ کے رسول، رسول مقبول، تاجدار کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں۔ شاعر کہتا ہے ربط تجھے حاصل دربار مدینہ سے، ہے ربط تجھے حاصل دربار مدینہ سے، نسبت ہے قوی تیری سرکار مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نسبت ہے قوی تیری سرکار مدینہ سے۔ شاعری میں اصول ہوتا ہے ایک مصرے میں، ایک شعر میں دو مصرے بھی ہوتے ہیں، تو ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں۔ مدار پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ایک ہی مصرے میں پورا شجرہ ہے، ایک ہی مصرے میں پورا شجرہ مدار پاک کا اپنے مرشد کی طرف سے ہے۔ حضور سلطان العارفین سید الاولیاء سلطان الاولیاء جن کے بارے میں سید الطائفہ ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم صوفیاء کی جماعت میں بایزید بستامی کا مقام ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل امین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بایزید بستامی کے خلیفہ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرشد گرامی وقار خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرشد اجازت و خلافت حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرشد گرامی حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کے مرشد پاک اور ساری کائنات کے مرشد اعظم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ چلا کہ حضور مدار پاک اپنے جد سے اتنے قریب سے قریب تر ہیں، چاہے وہ شجرہ نسب و حسب ہو، چاہے وہ شجرہ طریقت ہو۔ شجرہ ملاحظہ فرمائے حضور مدار پاک، ان کے مرشد بایزید بستامی، ان کے مرشد حبیب اجمی، ان کے مرشد حسن بصری، ان کے مرشد مولا علی، ان کے مرشد تاجدار کائنات۔ اب مکن پور سے آواز آتی ہے دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا مدار العالمی کا ہے۔ اب شجرہ سنیے علی بصری حبیب و بایزید سید بدیع الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا شجرہ ہو گیا علی بصری حبیب و بایزید سید بدیع الدین۔ بہت ہی مختصر شجرہ مدار العالمی کا۔ نعرہ تکبیر، مختصر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن مدار العالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ہی مختصر شجرہ مدار العالمی کا ہے، اور میرے سرکار نے شہرت نہ چھوڑی سرزمی کوئی، ہند ہو سندھ ہو عراق ہو ایران ہو کویت ہو امریکہ ہو افریقہ ہو جاپان ہو لندن ہو نیپال ہو بنگلہ دیش ہو، دنیا کے جس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، تحقیق کریں گے، مطالعہ کریں گے، پتہ چلے گا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں مدار پاک کے چلے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدار پاک کی نشانیاں نظر آتی ہیں، مدار پاک کے خانوادے کے چشم و چراغ نظر آتے ہیں، مدار پاک کے خلفائے کرام کے مزار نظر آتے ہیں۔ مدار پاک کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جس کو ملنگ کہتے ہیں، وہ ملنگ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ملنگ نظر آتے ہیں۔ سادات مکن پور شریف
اور ملنگان پاک باز کا یہ جو باہمی ربط ہے، جو کانٹیکٹ ہے، جو سمپرک ہے، جو تعلق ہے، میں بابا اشار و سخن استاد زمن کا شعر عرض کرتا ہوں۔ علامہ ادیب مکن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سارے جگما دو مہان، ان کے سنت ان کی سنتان۔ جی سارے جگما دو مہان، ان کے سنت ان کی سنتان۔ ایک پلے گودی میں ادیب، ایک جدا رہ کے بھی قریب، ایک ہے جسم اور ایک ہے جان، ان کے سنت ان کی سنتان۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ہر ایک نے پایا ہے جی فیضان بدیع الدین، ہر ایک نے پایا ہے، ہر ایک نے پایا ہے، ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، خالص ہو یا نخالص، ہر ایک نے پایا ہے فیضان بدیع الدین۔ ہے کون نہیں جس پر احسان بدیع الدین، اور سنتان میں سنتوں میں ہم فرق یہی سمجھے، ایک جسم بدیع الدین، ایک جان بدیع الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنبل شریف کے غیور مسلمانوں نے، سنی سیع العقیدہ حسینی متوالے اور چیالوں نے حضور رازدار قوم و ملت کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان جشن مدار العالمین کا انعقاد کیا۔ اتنا خوبصورت سما، اتنا خوبصورت سنگم، اتنا خوبصورت نظارہ، اتنا خوبصورت منبر کہ جہاں مدار پاک کی اولاد بھی موجود ہے، مدار پاک کے ملنگ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علماء اہل سنت بھی موجود، سبحان اللہ، دیگر مشائخ اعظام بھی موجود ہیں۔ یہ مقدس خانوادہ علی بصری حبیب و بایزید سید بدیع الدین بہت ہی مختصر شجرہ مدار العالمی کا ہے۔ اور علامہ ادیب صاحب فرماتے ہیں، شان مدار دو جہاں دیکھ کے عقل دنگ ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے مدار پاک کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری مجال کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، پاک قطب دو عالم کا در زندگی جی بے بہا بن گئی کس قدر زندگی، کیا بیان کرے مدح قطب جہاں، داستاں طول مختصر زندگی۔ شان مدار دو جہاں دیکھ کے عقل دنگ ہے، جلووں کی انتہا نہیں، صرف نظر ہی تنگ ہے، مست شراب معرفت ان کا ہر ایک ملنگ ہے، پاک کا حال ہوگا کیا پھول کا جب یہ رنگ ہے۔ اور یہ لفظ ملنگ کوئی نیا نام نہیں ہے، کوئی نئی جماعت نہیں ہے، کوئی نیا طبقہ نہیں ہے، کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ لفظ ملنگ، جماعت ملنگ، طبقہ ملنگ، یہ ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں پرانی جماعت ہے۔ جب آپ اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ فاضل ساؤتھ افریقہ نے ایک مکمل کتاب اسی نام سے لکھ دی ہے جس کا نام ہی ملنگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملنگوں کے اوصاف، کمالات، ان کے ملبوس، ان کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے، ان کی زندگی گزارنے کے مشاغل، مشغلے، ذکر و اذکار، فکر و افکار، آپ ان کی کتاب ملنگ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ملنگان اکرام کے سر پر اتنے بڑی بڑی پگڑیاں، اتنے بڑے بڑے بال، پھر سیاہ ملبوس میں لپٹے ہوئے۔ تو اس موضوع پر مکن پور شریف کے دارالافتاء سے ایک مکمل مضمون شائع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ملنگان اکرام کے بال شریعت کے آئینے میں۔ ملنگان اکرام کے بال شریعت کے آئینے میں مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں حضور مدار پاک کے پہلے ملنگ غوث پاک کے بھانجے سید جمال الدین جان من جنتی ہوئے، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، ان سے گرو دیوان گان مدار جاری ہوا۔ آپ کے خلیفہ قاضی میاں مطلق اللہ شیر ماور النہری ہوئے، ان سے گرو عاشقان جاری ہوا۔ آپ کے خلیفہ سرکار قاضی محمود کنتوری ہوئے، ان سے گرو طالبان جاری ہوا۔ آپ کے جانشینان، آپ کی اولادوں میں، آپ کے بھتیجوں میں سرکار سید ابو محمد ارغون، سرکار سید ابو الحسن تیفور، سرکار سید ابو طراف منصور، یہ تینوں خواجگان ملتے ہیں۔ تب ان کی اولاد کو اولاد ہر سے خواجگان کہا جاتا ہے۔ ان سے جو گروہ جاری ہوا اس کو گروہ خادمان مدار کہتے ہیں۔ مدار پاک کے خلیفہ اجمل بہرائچی، مدار پاک کے خلیفہ
الدین بہرائچی مدار پاک کے خلیفہ شیخ فولاد مدار پاک کے خلیفہ شیخ الیاس مدار پاک کے خلیفہ قاضی شہاب الدین پر کالائے آتش مدار پاک کے خلیفہ حضرت سرکار شاہ امینہ لکھنوی مدار پاک کے خلیفہ بریلی کے سب سے پہلے بزرگ سید جلال الدین بخاری شاہدانہ مداری مدار پاک کے خلیفہ صدر الدین جون پوری اس سلسلے کی نسبت پا کر حسام الدین مانک پوری بھی ہے اس سلسلے کی نسبت پا کر سادات ماہرہ شریف بھی ہے اس سلسلے کی نسبت پا کر سارا سادات مسولی شریف بھی ہے حضور مدار پاک کے بے شمار خلفائے کرام کے مزارہ ہند سے لے کر سندھ تک دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک آپ تحقیق کریں گے مطالعہ کریں گے آپ کو مدار پاک یا مدار پاک کے کسی خلیفہ یا مدار پاک کے اولادوں میں سے کسی سید زادے کا آستانہ یا مدار پاک کے ملنگوں میں کسی کا تکیہ کسی کا چلہ کسی کی گدی آپ کو ضرور نظر آئے گی آپ کے قریب مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف ہے جس کو بدایوں شریف بھی کہتے ہیں بدایوں شریف بھی کہتے ہیں یہ وہ تاریخی سرزمین ہے جہاں چھوٹے بڑے سرکار کا بھی آستانہ ہے یہ وہ تاریخی سرزمین ہے جہاں پر سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جنم ہوا تھا اسی مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف کی تاریخ پر مولانا ضیاء علی خان اشرفی بدایونی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مردان خدا اس مردان خدا میں حضور مدار پاک کا بھی ذکر کیا مدار پاک کے دو جید خلیفہ حضرت شاہ منہاج اور شاہ جوہندہ کا بھی ذکر کیا ساتھ ہی ساتھ اسی زمانے کے یعنی پرانے زمانے کے 11 مداری ملنگوں کا ذکر کیا حسن اتفاق ان ملنگوں میں جس کا ذکر سب سے پہلے مولانا ضیاء علی خان اشرفی نے کیا ہے ان کا نام معصوم علی شاہ ملنگ ہے ایک کا نام اعظم علی شاہ ملنگ ہے ایک کا نام حیدر علی شاہ ملنگ ہے ایک کا نام چراغ علی شاہ ملنگ ہے ایک کا نام وزیر علی شاہ ملنگ ہے اس طریقے سے تقریباً 11 ملنگوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صاحب ماہی مراتب ڈنکا نشان جب ملنگوں کا قافلہ چلتا تھا یا چلتا ہے تو ان کے ساتھ ماہی مراتب ہوتے ہیں ڈنکا نشان ہوتا ہے یہ سیاہ ملبوس میں ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد فنا فی شیخ ہوتا ہے فنا فی رسول ہوتا ہے فنا فی اللہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں دنیا داری سے اجتناب کرتے ہیں ذکر یا حی یا قیوم ان کی زندگی کا مشغلہ ہوتا ہے اور کچھ کتابوں کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے ساتھ ہی ساتھ حضور امین ملت سجادہ نشین خانقاہ عالیہ بڑی سرکار مرحرہ مطہرہ کا ایک انٹرویو وہی کے نکالنے والے ایک میگزین جس کا نام ہے اہل سنت کی آواز اسی اہل سنت کی آواز میں حضور امین ملت نے جب اپنا انٹرویو دیا تو اپنی خاندانی اور اپنے مرشدان پاک کی نسبتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ہمارے بزرگوں کو جہاں قادری نسبت چشتی نسبت نقشبندی نسبت اور دوسری نسبتیں حاصل ہوئی ہیں وہی ہمارے بزرگوں کو مدار پاک کی نسبت بھی حاصل ہوئی ہے اسی خانوادے میں سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں سرکار نوری میاں رحمت اللہ علیہ مارے شریف سرکار آل رسول احمدی کے بعد ان کا نام آتا ہے آپ فرماتے ہیں الحمدللہ فیقول الفقیر سید ابو الحسین احمد نوری اجازنی بالسلسلۃ بدیعۃ المداریہ جدی و مرشدی آل رسول احمدی سرکار نوری میاں مرہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ فقیر کو یہ سلسلہ میرے خاندان میرے جد سے بھی ملا میرے مرشد سے بھی ملا ہے مجھے اپنے بزرگوں سے بھی ملا مجھے اپنے اجداد سے بھی ملا اور مجھے میرے مرشدان پاک سے بھی ملا اس لیے آپ چاہے مقالات طریقت اٹھائیں تذکرہ مشایخ قادریہ رضویہ برکاتیہ اٹھائیں چاہے آپ ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم مصباحی کی کتاب تاریخ مشایخ قادریہ رضویہ اٹھائیں چاہے آپ آئینہ کالبی اٹھائیں تذکرہ صالحین بہرائچ اٹھائیں چاہے مشایخ گورکھپور اٹھائیں چاہے آپ تذکرہ علماء بستی اٹھائیں چاہے آپ تذکرہ اکابر علماء اہل سنت اٹھائیں چاہے آپ تذکرہ علماء حرمین اور اعلیٰ حضرت اٹھائے چاہے آپ تذکرہ سید ابو الحسین احمد نوری اٹھائے چاہے آپ رسالہ سید احمد بادیہ پا اٹھائے چاہے آپ رسالہ ایمان محمودی اٹھائے چاہے آپ میرۃ الاسرار اٹھائے چاہے آپ سید علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب شریف اٹھائے چاہے آپ مختوم کچھوچھا تاریخ السلطنت غوث العالم قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر السمنانی کچھوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لطائف
لطائف لطائف اشرفی اٹھائے، چاہے مخدوم بہار سرکار سیدنا شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات، مکتوبات صدی، مکتوبات 2 صدی اٹھائے، چاہے تاریخ پورنیہ اٹھائے، چاہے تاریخ روہل کھنڈ اٹھائے، چاہے تاریخ گجرات اٹھائے، چاہے تاریخ مالوا اٹھائے، آپ جتنی کتابیں اٹھا کر ولایت کی دنیا میں دیکھیں گے آپ کو وہاں مدار پاک کی نسبتوں کا چراغ روشن نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہاں تک سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پرنس، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ یہ بیٹھے، میں ان کو اپنا سبق سنا رہا ہوں اور میں یہ عرض آپ سے کر رہا ہوں کہ اس طریقے کی تقریباً 500-600 کتابیں اس فقیر کے متعلق میں کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں صراحتاً مطالعے میں ہے، جس میں مکن پور شریف کی آواز بالکل اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ پھیلی ہے ان سے نکھتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے، چشتیوں قادریوں زور بردیوں نقشبند وابستہ سب ہے دامن قطب المدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وارث پاک کی کتاب حضور عالم پناہ عالم نواز، جن کے بارے میں بیدم وارثی فرماتے ہیں اولاد ہیں یہ خاص شہ مشرقین کی، 26ویں ہے پشت امام حسین۔ سبحان اللہ۔ وہ وارث پاک کی زندگی گلزار وارث، حیات وارث اٹھائیں، چاہے صابر پاک کی زندگی پر رامپور کے حسن چشتی صابری کی کتاب حقیقت گلزار صابری اٹھائیں، چاہے امام ربانی، قیوم زمانی، غوث سمدانی، مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندی، نقش بندی، فاروقی مجدد اعظم ہندوستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات اٹھائیں۔ اور میں کیا عرض کروں، آخر میں یہ بات عرض کر کے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت اور ہمارے مشائخ علماء تشریف رکھتے ہیں کہ آپ اتر پردیش میں رہتے ہیں۔ اتر پردیش کی سرزمین پر ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں مساجد میں اکثر مقامات پر جمعہ کے دن جو خطبہ ارشاد کیا جاتا ہے غالباً خطبہ علمی، اگر آپ کے علاقے کی سنی مسجدوں میں بھی وہی خطبے سے خطبہ پڑھا جاتا ہو تو سنیے اس خطبے علمی میں بھی مدار پاک کا نام موجود ہے۔ خطبے علمی میں مدار پاک کا نام۔ ہندوستان میں ایک بزرگ ایسے ہیں جو حضور غوث پاک سے بھی پہلے، حضور غریب نواز سے بھی پہلے، سید الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے دربار کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اگر کسی کو خضر پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہو تو وہ مسعود غازی کی بارگاہ میں جائے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ مسعود غازی، آپ کو اگر پڑھنا ہے تو پڑھیے تذکرہ صالحین بہرائش، فصول مسعودیہ، الاصول المقصود، مرت الانصار، خزینت الاسفیاء، بحر زخار، تاریخ سلاطین شرقی و صوفیاء جونپور۔ میں کہاں تک آپ گناؤں وہ مسعود غازی جن کے بارگاہ میں ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش اور اس کے پیر و مرشد، ہم سب کے آقا، غریب نواز کے جانشین، قطب الاختاب سرکار خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رضی اللہ تعالیٰ پنجوں کے بل مسعود غازی کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے التمش اور آگے سرکار قطب الدین بختیار کاکی۔ بادشاہ نے عرض کیا حضور یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ کیا جواب دیا جانشین حضور غریب نواز نے؟ فرماتے سن التمش، تیرے جیسے شہنشاہ اور میرے جیسے فقیر مسعود غازی کی گلیوں میں پنجوں کے بل چلتے ہیں، اسی سے اندازہ لگا لے یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوپی میں جن کو بالے میاں بھی کہتے ہیں، جن کے جھنڈے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ، اور سمجھیے پیدا ہوئے مدار پاک کی دعاؤں سے، پیدا ہوئے مدار پاک کی دعاؤں سے۔ ان کی ماں کا نام تھا ستر معلہ،
سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے، صحیح النسب علوی سید تھے، سید سالار مسعود غازی امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں۔ ان کی ماں کہتی تھی جب بھی خوشی کا موقع آوے اے غازی، جب بھی خوشی کا موقع آوے اے غازی، پہلا نوتا بھیجو مکن پور زندہ شاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسعود غازی، تم پیدا ہوئے ہو زندہ شاہ مدار کی دعاؤں سے، انہیں کبھی بھول مت جانا۔ یہ مقام ہے۔ خطبہ علمی کا شعر سن لیں اور میں اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں۔ خطبہ علمی مرحوم مولوی محمد حسن بریلوی صاحب کا لکھا ہوا، اکثر شمالی ہند میں، اتر بھارت میں اس کتاب سے جمعے کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ نماز کی رغبت کے لیے اس میں اردو کے اشعار ہیں، کیونکہ ہم سب سنی صحیح العقیدہ مداری جتنے بھی اہل سنت ہیں، ہم سب کا وہی عقیدہ ہے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو تمام اہل سنت کا ہے۔ ضروریات دین کو پہلے ہمارے بزرگوں نے ترجیح دی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج۔ اس لیے آپ کسی بھی خانقاہ میں جائیں آپ کو مسجد پہلے ملے گی۔ اللہ کی عبادت کیجئے بزرگوں کے توسل سے۔ تو پڑھتی بی بی فاطمہ، پڑھتے حسن، پڑھتے حسین، پڑھتے تھے صدیق و فاروق و غنی حیدر نماز، پڑھتے تھے محبوب سبحانی و خواجہ جی مدام، شاہ مدار و سید سالار پڑھتے ہر نماز۔ سبحان اللہ۔ خطبہ علمی مدار پاک، غوث پاک، غریب نواز اور سید سالار مسعود غازی کا نام ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ خطبہ لکھنے والے کی نظر میں کتنے امپورٹنٹ ہوں گے، کتنے خاص ہوں گے یہ بزرگ جن کا نام خطبہ علمی میں لکھا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، اہل سنت والجماعت، یہ حضور مدار پاک کا جشن ہے، جشن مدار العالمین۔ یہ حضور مدار پاک آل رسول حسنی حسینی سید ہیں، فاطمی بزرگ ہیں، اعلیٰ درجے کے نسبی، جن کے ہاشمی کہا جاتا ہے، جن کو فاطمی کہا جاتا ہے، حسنی کہا جاتا ہے، حسینی کہا جاتا ہے، جن کی 596 سالہ زندگی، جن کی 596 سالہ زندگی میں ہم 96 سال بھی بیان نہیں کر سکتے۔ وہ مدار پاک جنہوں نے 556 سال کا ایک ہی روزہ رکھ لیا، وہ مدار پاک جنہوں نے ہندوستان سے 7 مرتبہ حج کیا، وہ مدار پاک جنہوں نے 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی۔ آپ قرآن کے بھی حافظ تھے، توریت کے بھی حافظ تھے، زبور کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے، بے شمار علوم سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ علم ہیمیا آپ کے پاس تھا، ریمیا آپ کے پاس تھا، کیمیا آپ کے پاس تھا، سیمیا آپ کے پاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مختوم کچھوچا فرماتے ہیں میں نے روئے زمین پر ایسا ولی نہیں دیکھا جو قطب المدار کو پایا، جن کے پاس علم ہیمیا بھی ہے، کیمیا بھی ہے، ریمیا بھی ہے، سیمیا بھی ہے۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔